بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ایسا جیسے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کبھی اپنے بندے سے ناراض نہیں رہتا، بس وہ انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ توبہ صرف لفظ نہیں، یہ دل کی وہ صدا ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ میں خطا کار ہوں، مجھے تیرے سوا کوئی نہیں، تو فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا مگر میری طرف پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ہر طرف اندھیرا تھا، نہ روشنی تھی نہ راستہ، مگر انہوں نے صرف یہی دعا پڑھی تھی۔ اس دعا کی طاقت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا آج کل کی عملی زندگی میں بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک اپنی اس عملی زندگی کا واقعہ سناتی ہوں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا، تو ان کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جب توبہ کا خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اسی مچھلی نے آپ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ اسی طرح ایک عملی زندگی کا واقعہ ہے جس میں دو بھائی تھے، ایک بھائی جو کہ غریب تھا اور ایک بھائی امیر جو باہر کے ملک میں کماتا تھا۔ امیر بھائی جب بھی اپنے گھر والوں سے پوچھتا کہ اس کے بھائی اور بھائی بھی کا کیا حال ہے، تو گھر والے کہتے کہ وہ بہت اچھے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سے ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے، جس پر وہ مایوس ہو کر اپنے وطن واپس آیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک رات ساری بارش ہوتی رہی اور اس کے بھائی کے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی رہیں۔ اس نے صبح جا کر دیکھا تو اس کی بھتیجیاں کمرے سے پانی نکال رہی تھیں اور جگہ جگہ چھت کے نیچے برتن رکھے ہوئے تھے کیونکہ چھت ٹپکتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ میری بھتیجیاں تو بہت برے حال میں ہیں جبکہ بھائی وفات پا چکا ہے۔ اس نے عہد کیا کہ اس نے اپنے بھائیوں کا گھر بنوایا، بھتیجیوں کی شادیوں کا انتظام کیا اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور میں اب تم لوگوں کو کما کر نہیں دے سکتا۔ گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور جب وہ واپس چلا گیا، اس نے جا کر اچانک سے ایک دن ڈاکٹر کے پاس گیا چیک اپ کروانے کے لیے۔ تو جب ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے بتایا کہ تمہیں بلڈ کینسر نہیں ہے، جبکہ جو تمہاری پہلے والی رپورٹ تھی وہ فیک تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال ڈالا اور اس نے توبہ کر لی اور ہمیشہ کے لیے اپنی بھتیجیوں کا خیال رکھا۔